السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ آج ہم اس وقت موجود ہیں ضلع کوٹلی کی تحصیل چڑوئی کے گاؤں درلیا گجراں میں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کی جانب سے درلیا گجراں کو موضوع کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن قرار دے کر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا تھا، جس کے اوپر جو عوام کی جانب سے ان کو کافی پذیرائی ملی۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، آپ کو زوم کر کے دکھائیں گے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے یا ایک درخواست ہے۔ اور دوسرا، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو 2015 میں یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ جاری کرایا گیا تھا۔ یہ آپ عوام علاقہ اور دیکھنے والوں نے اس کا موازنہ کرنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کون سا ہے اور درخواست کون سی ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کے اوپر حلقہ چڑوئی کے جو پیپل پارٹی کے عہدیداران ہیں اور متحرک سیاسی رہنما چیئرمین راجہ گل پٹھان صاحب اور جو نوجوان قانون دان ہیں چودھری مظہر اعظم ایڈوکیٹ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور ان کے ساتھ رحیم چوہان صاحب، چودھری مشتاق صاحب، حافظ زبیر صاحب اور حاجی لال صاحب، یہ احباب بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور اس کے اوپر مکمل روشنی ڈالیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ درلیا گجراں کو موضوع قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوا تھا؟ ابھی جو سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے یہ نوٹیفیکیشن ہے یا ایک تحریر ہے؟ اس کے اوپر مکمل وہ بات کریں گے۔ تمام ناظرین اور حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شارٹ چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں بہت شور تھا کہ موضوع درلیا گجروں کو موضوع کا درجہ مل گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن تو 2012 میں ہوا ہے، پھر آخری نوٹیفیکیشن 2015 میں ہوا ہے جو تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میڈم زبیدہ نے میرے خیال میں یا پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی ہے، اس پر انہوں نے ایک پروسیس میں گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہے، کیونکہ ہماری پوری ٹیم نے جو برطانیہ میں ہے یا جرمن میں یا درلیا گجروں میں سب کے نام میرے خیال میں لوں گا تو زیادہ وقت لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پیپلز پارٹی کے بالخصوص مطلوب انقلابی صاحب آج ان کا نام نہیں لوں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے ان کی محنتوں جو یاسین کے مہربانیوں سے فون پر ادھر ادھر، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کو جو آج آپ کے سامنے ہے یہ میں ندیم صاحب کو دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری وارڈیں ابھی بنی ہیں، تو ان وارڈوں کو ایک بار پھر ہماری درلیا گجروں کو کاٹ کر تقسیم کیا گیا، اور پہلیوں کو پٹیڑی میں اور درلیا تمروئی کو جو ہے وہ متیال میں لگایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پکے پکائے پر نہ بیٹھیں، کرنے کے لیے جو عملی کام ہے وہ کر کے دکھائیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کیس ابھی اپنے مظہر ایڈوکیٹ صاحب وہ سیشن کورٹ میں لڑ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ان کو درلیا گجروں میں شامل امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا، شامل کر لیں گے، کیونکہ درلیا گجروں پہلیوں اور تمروئی کو پھر متیال میں دکھیلا گیا ایک بار۔ تو میں انشاءاللہ یہ بھی فیصلہ آ جائے گا، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہمارا بھی موجود ہے، درخواست بھی موجود ہے۔ جو کام کوئی کرتا ہے اس کو اس کے داد رسی ہونی چاہیے، اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ تو جو محنت کر رہے ہیں جب وہ کام کریں گے موضوع کو بندوبست سے پہلے، اگر وہ موضوع کا تمام ریکارڈ مکمل کر لیتے ہیں وہ کوائف، تو انشاءاللہ ہم بھی ان کو مبارکباد دیں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن 2015 میں ہو چکا ہے، یہ دوبارہ پھر نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ تو میں اسی پر آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ 2 اپلیکیشنیں ہیں، وہ بھی آپ نے بھی دیکھ لی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ میں جتنے بھی درلیا گجراں کے غیور عوام ہیں ان سے بھی، اور جو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں ان سے بھی رائے درکار ہے کہ اس پہ آپ جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، بلکہ تنقید برائے اصلاح کریں، تاکہ اگر کہیں پہ ہماری جو ہے وہ غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اگر وہ اس پہ کسی دوسری جماعت کا موقف سامنے آتا ہے تو وہ جو بھی حقائق و واقعات ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ یہ گزشتہ دنوں ایک جو ہے یہ بورڈ آف ریونیو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے،
اور یہ لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جا چکا ہے کہ بورڈ آف ریونیو نے جناب کمشنر میرپور ڈویژن کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کا جو وہ سب سے اوپر انہوں نے لکھا بخدمت جناب کمشنر میرپور ڈویژن میرپور، اور نیچے لکھا ہوا ہے عنوان کہ درخواست بامراد صدور بامراد ڈوک دریا گجراں کو موضیہ قرار دیے جانے۔ یہ درخواست کا ٹائٹل ہے کہ دریا گجراں جو ہے وہ اس کو موضیہ قرار دیے جائیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے اپلیکیشن دی، اور وہ جناب بورڈ آف ریونیو نے کمشنر میرپور کو لکھا، اور کمشنر میرپور کے بعد جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس وقت تک میرے خیال میں اور میری شنید میں وہ اے سی چڑوئی کے پاس بھی پہنچ چکا ہے، اور اے سی چڑوئی نے بھی اس پہ اپنی رپورٹ پیش کر دی ہوگی وہ احکام بالا کو۔ تو یہ میں سب سے پہلے ان کی درخواست کو جناب والا یہ پڑھنا چاہوں گا کہ لکھا ہے کہ عنوان و صدر میں عوام علاقہ موضیہ کجلانی ڈوک دریا گجراں بازریہ زبیدہ بیگم نے موضیہ کجلانی تحصیل چڑوئی ضلع کوٹلی میں واقع ڈوک دریا گجراں کو موضیہ قرار دیے جانے اور موضیہ کے ریکارڈ میں تحریر تدوین و تکمیل کی نسبت پیش کردہ جناب پر جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نے باذیل احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اور وہ احکامات کیا صادر فرمائے ہیں جو ناظرین ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ انورٹڈ کاما کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مندرجات درخواست کی روشنی میں ضابطہ پالیسی مطلوبہ کارروائی کریں۔ اور یہ جب بھی کہیں جو ہے وہ احکام بالا کو اپلیکیشن دی جاتی ہے تو اس پہ وہ ہمیشہ یہی لکھتے ہیں کہ اس درخواست کے مندرجات کی روشنی میں کارروائی کریں۔ جس طرح یہ چیئرمین گل پٹھان صاحب نے بتایا بھی ہے پہلے کہ یہ صرف اور صرف انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو درخواست دی ہے اس پہ کارروائی کریں اور رپورٹ کریں، یہ صرف اپلیکیشن ہے۔ جبکہ ہماری طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے چیئرمین گل پٹھان صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، یہ ہماری باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ہم نے وزیر اعظم کو اپلیکیشن دی، اور وہ اوپر سے لے کے بورڈ آف ریونیو سے لے کر نیچے تک پٹواری، حلقہ، نائب تحصیلدار، گرداور، اے سی، ان سب کی رپورٹ بھی جو ہے وہ شامل ہونے کے بعد یہ دریا گجراں موضیہ قرار دی جا چکی ہے۔ اب اس میں جو قانونی پیچیدگی رہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ موضیہ وہ بنانے کے لیے وہ ریکارڈ میں عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ریکارڈ کی حد تک بھی عمل درآمد ہو چکا ہے، یہ ہمارا لٹھا بن چکا ہے، ریکارڈ میں عمل درآمد آ چکا ہے۔ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ دریا گجراں جو ہے یہ 3504,000 جو ہے یہ ووٹر پہ مشتمل ہے، دریا گجراں جو ڈوک ہے، اور دریا گجراں کا جو رقبہ ہے یہ نہ صرف موضیہ کجلانی میں بلکہ یہ موضیہ متیال، موضیہ خواص، موضیہ تھروچی اور موضیع کجلانی، یہ 4 موضیع میں آتی ہے۔ یہ دریا کا رقبہ جو ہے وہ کٹا کر کے ان 4 موضیع میں شامل کیا گیا ہے، اور اب کسی کجلانی سے نکال کے یا متیال سے نکال کے یہ صرف دریا گجراں اس حساب سے یہ مکمل موضیع، کیونکہ وہ اس کے ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو اس حساب سے یہ موضیع نہیں بن سکتی، تو ہم نے وہ ریکارڈ میں بھی سارا عمل درآمد کروایا ہوا ہے۔ اور یہ میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ناظرین جو بھی دیکھنے والے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن آپ نے پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ درخواست ہے، اور یہ ہمارا سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ نوٹیفیکیشن لکھا ہوا ہے، اور نوٹیفیکیشن یہ 9 دسمبر 2015 کو ہوا ہے۔ اور اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو، کیونکہ کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ یہ ورقے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اگر یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ورقے بنانا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہ نوٹیفیکیشن نمبر ہے اس کا 15728-40/2015، اور یہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور بورڈ آف ریونیو نے اس میں لکھا ہے، اس کی میں لائن نمبر 3 پہ جناب والا کائنڈ اٹینشن چاہوں گا کہ جس کے تحت تحصیل فتح پور تھکیالہ ضلع کوٹلی کے بندوبست کی میعاد زائد از 25 سال ہونے کی بنا پر از سر نو اراضی کی منظوری دی گئی ہے کے ساتھ موضیعات متیال، خواص، کجلانی اور دریا گجراں تحصیل چڑوئی ضلع کوٹلی کی بھی از سر نو بندوبست اراضی کی منظوری دی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ موضیع انہوں نے لکھ دیا کہ دریا گجراں موضیع ہے، اب یہ از سر نو جو ہے یہ اس کا بندوبست ہوگا، اور بندوبست کے بعد جو ہے یہ دریا گجراں کو موضیع لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، اور پھر یہ موضیع کے حوالے سے اس کی جتنی بھی جابز ہیں، پٹواری ہے، یہ اس کا الگ ہوگا۔ اور
ہمارا جو آج کا بیٹھنا ہے یہ کسی پہ ہماری تنقید نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دریا گجرا میں آج سے پہلے جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیے، اور جو قومیں جو ہے وہ اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی جانب جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ لیں لیکن آپ عملی کام کر کے۔ سوشل میڈیا پہ دوستوں کی جانب سے تنقید ہوئی کہ پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ پہلے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں اپلوڈ کیا، تو ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیس بک کی لیڈر نہیں بننا چاہتے، ہم عملی میدان میں رہ کے عملی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو کام کیا جائے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو تاکہ وہ اس پہ داد جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں ہے۔ ہمیں عملی کام کرنا چاہیے۔ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، میڈم زبیدہ صاحبہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم انہیں یہ اس جو ہے یہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بندوبست تک تو ہم نے کرا دیا ہے، آج سر نو بندوبست کی جو ہے وہ منظوری ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ یہ بندوبست سے آگے کریں، بندوبست کو کوشش کریں کہ وہ بندوبست ہو اور یہ دریا گجرا موضوع جو ہے وہ لکھا اور پڑھا جائے۔ اس کے لیے ہمارا بھی جتنا تعاون ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ آپ کی شانہ بشانہ چلے گی۔ اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دریا گجرا کو ایک دفعہ پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہماری دریا گجرا میں جو ہے یہ موضوع متیال میں تمروئی، دریا اور پیلیاں یہ محلے ہیں، یہ تقریباً جو ہے یہ 150 رجسٹرڈ ووٹ ہیں اور یہ تقریباً 40 کے قریب گھرانے ہیں۔ ان گھرانوں کو جو ہے وہ موضوع متیال میں دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ پھر جو ہے وہ سازش کی گئی ہے جو کہ ہمیں بر وقت پتہ چلا، اور ہم نے جو ہے وہ سیشن جج صاحب کے پاس جو تجویز حلقہ بندی تھی، وارڈ بندی تھی، اس کے حوالے سے ہم نے بر وقت اپیل کی، اس پہ جو ہے وہ بحث ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ 1-2 دن تک اس پہ فیصلہ بھی آ جائے گا۔ وہ بھی جب فیصلہ آئے گا تو ہم جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کریں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپیل کی، اور وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے جو ہے وہ گاؤں کے مفادات کے حوالے سے دیکھنا ہے تو کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، جن لوگوں نے اچھے کام کیے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو میں اسی پہ جناب والا آپ سے جو ہے وہ آپ نے چیئرمین راجہ گل پٹھان صاحب اور مظہر اعظم ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے، اور موضوع کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے آگاہ کیا ہے کہ جو ابھی یہ تک پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی ہے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، وہ نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ ایک اپلیکیشن تھی، اور اس کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، اگر وہ موضوع کے حوالے سے اس کے لیے ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے جو ہم نے کئی عرصے سے جاری رکھی ہوئی تھی، اور 2015 میں ہم نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کروایا تھا۔ ابھی جو کام باقی ہے اس کے لیے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں اور جو دیگر مراحل ہوتے ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اس دریا گجرا کے لیے عوام کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں تو ان کی اس وقت حکومت ہے، تو عوام کے لیے اگر وہ کام کریں گی تو ہماری بھی جو پیپل پارٹی دریا گجرا کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ مکمل ان کی حمایت اور تائید کریں گے، لیکن جو پہلے سے کام ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ کریڈٹ لینے کی بجائے جو عملی کام باقی رہتا ہے موضوع کے حوالے سے وہ کریں، اور ہم بھی ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے جو بھی جماعت یہ کام کرے گی ہم بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیں گے، تاکہ عوام علاقہ دریا گجرا کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔